حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، آپ کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے قبل 3000 مرتبہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا کرتے۔ 3000 کا عدد کوئی معمولی عدد نہیں ہے، اور اس پر کوئی کم وقت نہیں لگتا، کافی وقت لگتا ہے 3000 مرتبہ یکسوئی کے ساتھ توجہ اور انہماک کے ساتھ امام الانبیاء کی ذات پر درود پڑھنا۔ اور یوں پڑھتے پڑھتے آخر کار آپ کی شادی ہوئی، آپ رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئے۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو 3 دن ایسے گزرے جن میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے درود پاک نہیں پڑھا۔ تو اسی زمانے میں ایک رئیس نامی شخص تھا، اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت کروائی، دیدار سے مشرف فرمایا اور فرمایا ہمارا سلام قطب الدین بختیار کاکی کو دے دینا، اور کہہ دینا کہ تمہارا ہر رات تحفہ ہماری بارگاہ میں پہنچ جاتا تھا، تم درود پڑھا کرتے تھے 3000 مرتبہ، وہ تحفہ ہر رات ہماری بارگاہ میں پہنچ جاتا، لیکن 3 راتیں ہو گئی ہیں تمہارا تحفہ نہیں پہنچا ہے، تمہارا وہ گفٹ ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ یعنی اگر امتی درود پڑھے تو یہ تحفہ بن کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یقیناً جب تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو جس نے تحفہ پیش کیا ہے اس کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کتنی یہ فخر اور انبساط کی بات ہے کہ حضور کے سامنے اس درود پڑھنے والے کا نام لیا جائے۔ اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام، ہمارے ماں باپ کا نام حضور کے سامنے لیا جائے، اور جب کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو پھر جس کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو مجھے بتائیں اگر امام الانبیاء کو تحفہ پیش کیا جائے کیا میرے آقا خوش نہیں ہوں گے؟ حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ، امام عبد الرحمن السخاوی لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن سعید اہل اللہ میں سے جن کا شمار ہوتا ہے، آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ روزانہ رات کو جب اپنے بستر پر آپ تشریف لاتے، سونے لگتے، تو اپنے آپ کو پابند کیا تھا کہ اتنی تعداد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا کروں گا۔ فرماتے یہ معمول میرا چل نکلا، اور یوں درود پڑھتے پڑھتے ایک رات میں نے اپنا معمول مکمل کیا، عادت کے مطابق میں نے وہ تعداد پوری کی جو میں حضور کی ذات پر درود پڑھا کرتا تھا، اور پھر میری آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر دل کی آنکھ کھل گئی، مقدر جاگ گیا، اور پھر میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ جس کمرے میں میں سویا ہوا ہوں رحمت کائنات مفخر موجودات سرور کائنات سید الانس والجان تشریف لائے، اور حضور کے آنے سے میرا کمرہ روشن ہو گیا، ہر طرف روشنی ہے، روشنی ہے، میرا کمرہ نور علی نور ہو گیا۔ حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں فوراً کھڑا ہو گیا، حضور کا استقبال کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے اے محمد بن سعید ذرا اپنا منہ تو قریب لاؤ، جس زبان کے ساتھ تم میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہو، میرا جی چاہتا ہے تمہارے اس منہ کو چومنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی زبان مبارک سے لسان طیب و طاہر سے یہ سنا کہ حضور فرما رہے اپنا منہ قریب لاؤ، تو فرماتے ہیں حیا کی وجہ سے کہ میرا منہ کہاں اس لائق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چومے، میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا، رخ موڑ لیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گال کو چوم لیا، میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ فرماتے ہیں میں گھبرا کر، جیسے ہی میں گھبرایا تو میری آنکھ کھل گئی، جو میرے ساتھ بندہ سویا تھا میں نے اسے جگایا، فرماتے جیسے ہی میری آنکھ کھلی نا تو پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، کمرے کے اندر مہک ہی مہک تھی، اور فرماتے ہیں اس خواب کے دیکھنے کے بعد 8 دن تک میرے اس رخسار سے جس پر حضور نے بوسہ دیا تھا 8 دن تک خوشبو